You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. جو میں نے آیت پاک کا حصہ تلاوت کیا ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے جب کوئی بے حیائی کا کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا تو پھر انہوں نے اپنے اللہ کو یاد کر لیا اور اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کر لی. یہ اس آیت پاک کا سادہ سا ترجمہ ہے. اللہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندوں کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور پھر شرمندگی کے بعد وہ اپنے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. آج کی رات ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد فی الحال تو کچھ ایسی چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں کہ جو آج کی رات ہم نے اعمال کرنے ہیں اس حوالے سے. پھر انشاءاللہ رات میں 10 بجے انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے اہتمام بھی ہوگا. میں نے اس لیے شروع میں آپ سے عرض کیا ہے کہ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ کہ جب اس وقت نفسا نفسی کے عالم میں دور پر فتن میں لوگ دنیاوی معاملات میں موجود ہیں لیکن ہم سب اپنے گھر میں خوش بختی کے عالم میں اپنے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کا برگزیدہ بندہ ہی وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے اللہ سے استغفار کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کہانی سنائی. اس نے بے شمار گناہ کیے ہوئے تھے اور جب بھی وہ کبھی تورات کو کھولا کرتا تھا تو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا دیکھتا تھا, اسے چومتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب اس کی بخشش فرما دی. اللہ کی رحمت بہانے دے رہی ہے کہ میرے بندو یہ اعمال کرو, میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آج کی رات ہے, آج کی رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ آسمان دنیا پر آ کر صدائیں لگاتا ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں گا, ہے کوئی مصیبت سے بچنے والا میں اس کی پریشانی کو دور کروں گا, ہے کوئی بیماری سے شفا طلب کرنے والا آج کی رات وہ مانگے تو صحیح میں اسے عطا کروں گا. تو جو بندہ سو کر یہ رات گزارے, جو بندہ خوش گپیوں میں یہ رات گزار دے, وحدہ لم یزل کا بلاوا تو آ رہا ہے. ہم نہیں مانگیں گے تو ہم غفلت میں. دیکھیں جب بارش برستی ہے نا, برتن اگر سیدھا پڑا ہوا ہو تو اس میں پانی بھر جاتا ہے. وہ رب بلاوے دے کر کہہ رہا ہے مجھ سے بخشش مانگو نہ میں بخشش کروں گا, رزق مانگو میں دوں گا. اگر بارش کے برستے ہوئے پیالے کو الٹا کر دیا جائے وہ کبھی بھر نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مانگنا چاہتا ہے آج کی رات مانگے, اللہ اس سے عطا کرے گا. فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اسی طرح لوہے پر زنگ جب لگ جاتا ہے نا تو اس زنگ کو دور کرنے کے لیے ایسڈ استعمال کیے جاتے ہیں. فرمایا اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگ جاتے ہیں. جب حضرت انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو مالک لم یزل اس کے استغفار کرنے کی وجہ سے اس زنگ کو دور فرما دیتے ہیں. اس لیے آج کی رات اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے استغفار کی کثرت کرنی ہے ہمیں تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام ہے, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے لیکن گناہ کو نہیں چھوڑتا وہ سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے. ہم روزانہ توبہ استغفار کرتے ہیں پر گناہ نہیں چھوڑتے. فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے
کہ پھر دوبارہ اس گناہ کے قریب بھی انسان بھٹکنے نہ پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک راہب کے پاس گیا، راہب سے کہنے لگا کہ میں نادم ہوں اپنے کیے پر، مجھے تم یہ بتاؤ کہ کیا اللہ میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ راہب کہنے لگا 99 قتل کرنے والے کی توبہ نہیں قبول کی جاتی۔ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کر دیا۔ اس نے کہا اب 100 پورے ہو گئے جب توبہ ہی نہیں قبول ہونے، لیکن وہ چونکہ تلاش میں تھا کہ میری توبہ بھی قبول ہو اور میں اپنے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا کیوں نہیں تیری توبہ قبول ہوگی؟ فلاں بستی ہے جہاں پر اللہ کے مقرب بندے رہتے ہیں، تو وہاں پر چلا جا، استغفار کرے گا تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ رؤوف رحیم ہے۔ میں اور آپ یہ ناز نہیں کر سکتے کہ بھئی میرے سجدے زیادہ ہیں، میری عبادات زیادہ ہیں تو اللہ ہمیں بخش دے گا، نہیں، ہمیں اپنی عبادات پر ناز نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کی رحمت پہ امید ہے۔ جو اس دنیا میں موجود ہے جتنی مرضی عبادتیں کرے، حج، زکوٰۃ، عمرے، لیکن ہر ایک کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے مالک ہمیں اپنی عبادتوں پر ناز نہیں ہے، تیری رحمت پر امید ہے کہ تیری رحمت کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ 99 قتل اللہ کے سامنے 100 قتل ہو گئے، ہم نے گناہوں کو دیکھنا ہے یا اپنے اللہ کی رحمت کو دیکھنا ہے؟ وہ رحمت تو زیادہ بڑی ہے نا، وہ رحمت زیادہ بڑی ہے۔ بندہ پریشان ہو کر بیٹھ جائے جی اتنے گناہ کر لیے ہیں، پتہ نہیں توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے، ہمیں گناہ بڑا نظر آ رہا ہے، اللہ کی رحمت چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے، گناہ پہاڑوں کے سے بھی بلند ہو جائیں لیکن مالک کی بارگاہ میں جب سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس کی رحمت بہت زیادہ بڑی ہے، وہ اپنی رحمت کے سائے میں انسان کو ڈھانپ لیتی ہے اور توبہ استغفار قبول ہو جاتی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ تو نے 100 قتل کر لیا ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، چلا جا وہاں پر جا کر توبہ استغفار کر، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیونکہ احادیث موجود ہیں کہ جب تک روح آپ کی حلق تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ تو اس لیے تو چلا جا، وہ جوں ہی چلنے لگا نا توبہ کے لیے، توبہ کی نہیں ہے، چلنے لگا تو وہیں پر اسے موت آ گئی، وہ مر گیا۔ اب فرشتے آئے اسے کہ گھسیٹ کر اب اسے جہنم کا ایندھن بنایا جائے، 100 قتل کر۔ جو عذاب والے فرشتے آئے، رحمت والے فرشتوں نے انہیں آ کر روکا کہ یہ تو اللہ کی رحمت طلب کرنے کے لیے جا رہا تھا، ہم تو اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو عذاب والے فرشتوں نے کہا ہم اسے عذاب دیں گے، 100 قتل کر چکا ہے۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا نہیں، یہ توبہ کے لیے چلا تھا، ہم اسے جنت لے کے جائیں گے۔ وہاں پر انسانی شکل میں ایک اور فرشتہ نمودار ہوا، اس نے بتایا کہ تم ایسا کرو کہ زمین کی پیمائش کر لو، زمین کی پیمائش کرو، اگر یہ اللہ والوں کے قریب ہوا تو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اگر یہ جس جگہ سے چلا تھا اس کے قریب ہوا تو عذاب والے فرشتے اسے لے جائیں۔ فرمایا کہ جب زمین کی پیمائش کی جانے لگی، زمین کو حکم دیا گیا اے زمین، میرا یہ بندہ توبہ کرنے کے لیے گھر سے چلا تھا، اس کی نیت بھی صاف تھی، یہ اپنے گناہوں پر نادم تھا، توبہ اس نے کی تو نہیں ہے، لیکن میری رحمت تو یہ دیکھ رہی ہے کہ میری رحمت کو طلب کرنے گیا تھا۔ اب اس طرف کی زمین جو اللہ والوں کے قریب تھی اسے حکم دیا گیا تو سکڑ جا، جو عذاب والی تھی اسے کہا گیا کہ تو لمبی ہو جا۔ فرشتوں نے پیمائش کی تو جو توبہ کرنے والوں کے قریب جا رہا تھا، اللہ والوں کے جو اللہ کے بندے تھے ان کے قریب جا رہا تھا، وہ زمین سکڑ گئی اور وہ رستہ کم ہو گیا۔ رحمت والے فرشتوں نے اسے اٹھایا اور جنت میں لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ کوئی بھی انسان جتنے گناہ کر لے وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیا ہوگا، یہ بعد کی بات ہے۔ اپنے اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ استغفار کریں۔ آج کی رات کے حوالے سے اس رات کی خصوصیات علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ آج کی اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
آج کی یہ رات ہے۔ فرمایا کہ عبادات کی فضیلت کے حوالے سے آج کی رات علماء کرام نے لکھا ہے کہ نصف شعبان جو شخص 100 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، کوئی 100 پڑھے 200 پڑھے، خلوص دل کے ساتھ ایک سجدہ بھی کافی ہے، ایک سجدہ بھی کافی ہے۔ لیکن علماء نے یہاں پر اس رات کی فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لکھا ہے 100 رکعت نماز نفل جس نے ادا کیے، اللہ تعالیٰ 30 فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے بندے نے سجدہ کیا ہے نا میرے آگے خلوص دل کے ساتھ، 30 فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ میرے بندے کو جنت کی بشارت عطا فرما دو۔ 30 فرشتوں کو حکم دیتا ہے تمہیں ایسا کرنا ہے، میرے بندے نے نوافل ادا کیے ہیں، بروز محشر جب کبھی گرمی کی تپش زیادہ ہو جائے، ان نوافل کی برکتوں کی وجہ سے تم 30 فرشتوں نے میرے اس بندے کو تپش سے بچا لے۔ سبحان اللہ۔ 30 فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں تم نے ایسا کرنا ہے، دنیا میں تکالیف آ جائیں مصائب آ جائیں، تم نے ایسا کرنا ہے، مصیبتوں میں تکلیفوں میں میرے بندے کی حفاظت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 10 فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگا دی جاتی ہے کہ جب نفسا نفسی کے عالم میں دور پر فتن میں شیطانی حملے اپنے عروج پر ہوں اور شیطان اپنا زور لگا کر حضرت انسان کو بھٹکانے کے لیے مختلف چالیں چل رہا ہو، تم ایسا کرنا میرے بندے کو غلط رستے سے اٹھا کر اپنے اللہ کی بارگاہ کی طرف لے آنا۔ سبحان اللہ۔ کہا تم 100 رکعت نماز نفل ادا کرو، ہم 100 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے تمہیں سیدھے رستے کی طرف لانے کی۔ سبحان اللہ۔ تیسری حکمت بیان فرمائی کہ رحمت الہی کا نزول اس رات کو ہو رہا ہوتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبیلہ کلب بنو کلب کی بکریوں کی مثال کیوں دے دی اور بکریوں کے بالوں کی مثال کیوں دے دی؟ کوئی بھی حدیث لاجک سے خالی نہیں ہوتی، ہر حدیث پاک میں حکمت ضرور موجود ہوتی ہے۔ بنو کلب جو تھا قبیلہ تھا، اس کے پاس بکریوں کی بہت زیادہ تعداد تھی جو ان گن تھی، جو گنی نہیں جا سکتی تھی۔ فرمایا وہ بکریوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اب حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس رات بکریوں کے برابر نہیں، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لیکن تب جب برتن کھلا ہوا ہوگا، جب برتن الٹا کر کے سو جاؤ گے، پھر آسرا نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا، لیکن برتن کھلا ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، وہ مالک پھر بخششیں بھی فرماتا رہے گا۔ فرمایا چوتھے نمبر پر اس کی حکمت یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش، اس رات گناہوں کی بخشش کے حصول کی رات اسے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اچھا، 5ویں حکمت اس رات میں کیا ہے جی؟ علماء نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں بیان فرمائی۔ میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یہ جو آج کی رات ہے نا، اس رات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی شفاعت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 13 شعبان المعظم کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرضی پیش کرنے لگے، مالک تو جبار ہے، غفار ہے، قہار ہے، تیری بہت زیادہ عظمتیں ہیں، تو نے وعدہ فرمایا تھا نا کہ تیری امت کو بخش دوں گا۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے 13 شعبان کو امت کے تیسرے حصے کا وعدہ فرمایا کہ میں آپ کی امت کا تیسرا حصہ اسے بخش دیتا ہوں۔ 14ویں شعبان آئی تو اس پر پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے، گڑ گڑا کر میرے اور آپ کے لیے دعائیں مانگی۔ فرمایا میرا نبی ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا محبوب ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی 2/3 امت کی بخشش کا وعدہ کر رہا ہوں، اسے بخش دیا۔ پھر بھی میرے اور آپ کے آقا نے سکون نہیں کیا، 15ویں شعبان کو پھر مسجد میں آئے اور سجدے میں گڑ گڑا کر عرضیاں پیش کرنے لگے،
مالک میری امت کی بخشش فرما دے، تو اس رات اللہ رب ذوالجلال نے، یہ جو آج کی رات ہے، وعدہ فرمایا، محبوب میں وعدہ کرتا ہوں تیری ساری امت کی بخشش فرما سبحان دے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس رات کی اہمیت کو علماء نے بیان فرمایا ہے۔ نصف شعبان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو قیام کرو، صبح کو روزہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پھر اس بندے کو عطا بھی فرماتا ہے۔ اچھا، آج کی رات صلاۃ و تسبیح کا معمول اسپیسیفک آج کی رات کے لیے ہی صرف یہ تعین نہیں کیا گیا کہ آج کی رات پڑھیں، لیکن چونکہ یہ رات کی فضیلت زیادہ ہے، وہ میں نے پہلے بیان کی ہے، تو پھر بندہ جو ہے وہ اس رات میں جتنی عبادات کرے وہ بہت زیادہ ان کا اجر ہے۔ عبداللہ ابن عباس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس یعنی حضرت عبداللہ کے والد سے کہا، اے میرے چچا جان، آج کی رات میں آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ عرض کرنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، آپ مجھے تحفہ دیں۔ فرمایا کہ تحفہ یہ ہے، صلاۃ التسبیح جسے کہا جاتا ہے، جس کی 4 رکعتوں میں 300 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، میں آپ کو وہ تحفہ دے رہا ہوں، آپ نے اسے روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اسے روزانہ نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ اسے ہر جمعے والے دن ادا کیا کریں۔ اگر آپ اسے ہر جمعے کو نہ پڑھ سکیں، مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر دیا کریں۔ اگر آپ اسے مہینے میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر آپ سال میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ۔ آپ اسے سال میں بھی اگر نہ پڑھ سکیں تو اپنی زندگی میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ فرمایا جو شخص یہ صلاۃ التسبیح زندگی میں 1 دفعہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 25 سے 30 منٹ اس نماز میں لگتے ہیں، نفلی عبادت ہے یہ، تو یہ تحفہ یہ میرا اور آپ کا گھڑا ہوا نہیں بلکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ رات چونکہ فضیلتوں والی ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں اسپیسیفک یہ فرض نہ کوئی بنا لے اسی رات پڑھنی ہے۔ علامہ صاحب نے کہا نہیں، اس رات میں نے کہا ہے کہ خلوص دل سے 1 سجدہ بھی کرے نا تو اللہ اسے بھی قبول کرتا ہے، اور روزانہ کریں اسے بھی قبول کرتا ہے۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، بیان کی ہیں، تو اس لیے اگر اس رات پڑھی جائے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ علماء کرام نے کچھ وظائف بیان کی ہیں، بس میں یہ آخری 1-2 چیزیں بیان کر کے آپ سے اجازت بھی چاہوں گا۔ یہ معمولات تھے اولیاء کرام کے، وہ ذرا سن لیں۔ اولیاء کرام اس رات میں کثرت سے نوافل بھی پڑھتے تھے، نوافل کے بعد وہ تلاوت قرآن بھی کرتے تھے۔ آپ نے اس رات تلاوت کلام الہی بھی کرنی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کم از کم 1 مرتبہ ہر شخص نے آج کی رات کرنی ہے۔ سورہ دخان اس کی تلاوت اگر کوئی پوری نہیں کر سکتا تو پہلی 8 آیات کی تلاوت وہ ضرور کرے، پہلی 8 سورہ دخان، اس لیے کہ لیلۃ القدر کا ذکر اس سورۃ پاک میں موجود ہے، اور یہ اولیاء کرام کا وظیفہ تھا مجرب۔ 100 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح آپ نے 100 دفعہ کرنی ہے۔ 100 دفعہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تسبیح آپ نے 100 دفعہ کرنی ہے۔ 100 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد صلاۃ و تسبیح بھی آپ نے پڑھنی ہے۔